آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 22 کا، اور اس سبق کا عنوان ہے قدم بڑھاؤ دوستو۔ یہ ایک نظم ہے بچوں، اور اس نظم کو بشر نواز نے لکھی ہے۔ بشر نواز اردو ادب کے ممتاز شاعر ہیں، جدید شاعر ہیں، جدت پسند آپ کہلاتے تھے، ترقی پسند تحریک سے آپ وابستہ تھے، اور 1960 کے بعد ابھرنے والے شعراء میں آپ کا نام بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم بشر نواز کی زندگانی کے حوالے سے اور طرز تحریر کی خصوصیات کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ دوسرے حصے میں ہم نظم کا مطالعہ کریں گے، اور تیسرے حصے میں ہم نظم سے متعلق سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے بشر نواز کا تعارف۔ یہاں ہم بشر نواز کی زندگی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم بچوں۔ بشر نواز آپ کا اصل نام تھا بشارت نواز خان۔ بشارت نواز خان آپ کا نام تھا، اور ادبی حلقوں میں آپ بشر نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو آپ کو نام کے بارے میں بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ بشارت نواز خان آپ کا نام تھا، اور بشر نواز کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ وہ اورنگ آباد میں 1935 میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا سن کا پیدائش کا سن ہے 1935، اور جگہ ہے ولادت کی آپ کی اورنگ آباد۔ اورنگ آباد میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ مہاراشٹر کے اندر آتا ہے بچوں اورنگ آباد۔ یہاں آپ پیدا ہوئے، 1935 میں پیدا ہوئے۔ وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، اور اورنگ آباد میں ہی آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور اورنگ آباد میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ بشر نواز کا تعلق 1960 کے بعد ابھرنے والے شاعروں کی نسل سے ہے۔ شاعروں کی ایک نسل جو جدت پسند تھی، ترقی پسند تھی، اور وہ نمودار ہوئی 1960 کے بعد وہ مشہور ہوئے۔ ان کے اندر بشر نواز کا نام بھی شامل ہے۔ بچوں، بشر نواز کو بچپن سے شاعری کا شوق نہیں تھا۔ بڑے ہونے کے بعد، کافی عمر ہونے کے بعد آپ نے شاعری شروع کی ہے۔ تقریباً 1953 میں آپ نے شاعری شروع کی، اور شاعری اتنی شدت سے شروع کی، اتنی اچھی اپنے غزلیں لکھی، نظمیں لکھی، کہ 1954 میں ہی آپ کو بڑے مشاعروں میں مدعو کیا جانے لگا۔ صرف 1 سال کی مدت میں ہی آپ بہت مشہور ہو گئے۔ آپ نے بہت ساری فلموں کے اندر نغمے لکھے ہیں، فلموں کی اسکرپٹ آپ نے لکھی ہے، فلموں کی کہانیاں بھی آپ نے لکھی ہیں۔ اس نسل کے شعراء جدیدیت سے متاثر تھے۔ جدیدیت یعنی نیا پن۔ شاعری میں نئے پن کے حامی تھے، نئے انداز میں، نئے رنگ روپ میں آپ نے شاعری کی۔ متاثر یعنی اثر رکھنا، نئے پن کا اثر رکھنا۔ اس کے باوجود انہوں نے کلاسیکی شاعری سے بھی دلچسپی برقرار رکھی۔ کلاسیکی شاعری کون سی؟ وہ شاعری جو اردو ادب میں قدیمی کی حامل ہے، پرانے انداز میں کی جاتی ہے، جس کے اندر حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر ردیف ہوتے ہیں، قافیہ ہوتے ہیں، وہ کلاسیکی شاعری ہے۔ آپ نے کلاسیکی شاعری کے اندر بھی ہاتھ آزمائے، اور بہت عمدہ قسم کی شاعری آپ نے کی ہے۔ اور ساتھ ہی جدت پسند بھی تھے آپ، اپنی شاعری کے اندر نیا پن بھی لے کر آئے، نیا رنگ روپ بھی لے کر آئے۔ یعنی آپ نے ترقی پسند شاعری بھی کی ہے، اور کلاسیکی شاعری بھی کی ہے۔ کلاسیکی شاعری وہ جو ترقی پسند تحریک سے پہلے کی جا رہی تھی شاعری، اسی انداز کی شاعری بھی آپ نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ گرفت یعنی زبان پر ان کی مضبوط پکڑ تھی، اور ان کی شاعری میں نئے پن کے ساتھ ساتھ کلاسیکی رنگ بھی ملتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جدت بھی ان کی شاعری میں آپ کو ملے گی، جدیدیت بھی ملے گی، اور کلاسیکی شاعری بھی آپ نے بخوبی کہی ہے، بہت اچھی شاعری آپ نے کی ہے۔ بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں، لیکن نظم گو شاعر کی حیثیت سے بھی معروف ہیں۔ معروف یعنی مشہور۔ اگر کلاسیکی شاعری کی بات کی جائے تو آپ نے بہت اچھے انداز کی غزلیں لکھی ہیں، لیکن نظمیں بھی آپ کی کسی معاملوں میں کمتر نہیں ہیں، عمدہ قسم کی آپ نے نظمیں لکھی ہیں۔ رائگاں اور اجنبی سمندر ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان شعری مجموعوں کے نام آپ کو لکھنے ہیں۔ یہاں پر آپ کے شعر جمع کیے گئے ہیں۔ ایک کا نام ہے رائگاں، اور دوسرے کا نام ہے اجنبی سمندر۔ اس کے علاوہ فلموں کے نغمے بھی آپ کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بچوں، بشر نواز کی زندگانی کے حوالے سے اور طرز تحریر کے حوالے سے مختصر معلومات یہاں پر دے رکھی تھی، جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ سبق کا پہلا حصہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے حصے میں جہاں پر بشر نواز کی نظم قدم بڑھاؤ دوستوں کا مطالعہ کرنا ہے ہمیں، اس کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پڑھتے رہیے، خوش رہیے۔ الوداع۔